میں اپنے پیر و مرشد، آپ دلی میں تھے، اپنے پیر و مرشد یعنی خواجہ معین الدین چشتی، وہ اجمیر میں رہنے والے تھے، میں ان کی بارگاہ میں عرض کرتا ہوں لاوارث میں بھی نہیں، محفل برخاست ہوئی، عدالت 3 دن کا وقت گزرا، خواجہ مختار کاکی رحمۃ اللہ علیہ نا اجمیر کی طرف منہ کر کے روئے، کہا حضرت جی آپ کا مرید ہوا ہوں، ان الزامات کے لیے ہوا تھا، شہزادہ تھا، ناز و نام میں پلنے والا، آج لوگوں کی انگلیاں میری طرف اٹھ رہی ہے، مجھے لاوارث سمجھا ہوا ان لوگوں نے، میرے پیر و مرشد ہے آپ، میں نہیں جانتا، میری بے گناہی کا ثبوت آپ نے دینا ہے، آپ کھڑے دلی میں آواز دے رہے پیر و مرشد کو، خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ کو، جو کہ اجمیر میں ہے، اور ادھر وعدہ کیا دربار خلافت میں کہ پیر و مرشد آئیں گے، 3 دن کا وقت تھا، سورج غروب ہونے کے قریب لوگوں نے باتیں شروع کی، تو کہتا تھا پیر آئے گا، کوئی نہیں آیا، بیچ میں حاسدین موجود تھے، خیر نماز کھلے میدان میں کھچائی رہی تھی، نماز کا وقت آیا، خواجہ رحمۃ اللہ علیہ نماز کے لیے کھڑے ہوئے، جب سلام پھیرا نا تو پیچھے سے آواز بلند ہوئی، خواجہ معین الدین چشتی تشریف لائے، خیر نماز کے بعد خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ کی بارگاہ میں آپ کا مرید صادق جو وقت کا امام اور قطبیت کے منصب پر فائز پیرو کی بارگاہ میں حاضر ہوا، آبشو میں پیرو کو دیکھ کر رو پڑے، خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ نے شاہ فرمایا چپ کر، تو یوسف سے زیادہ برگزیدہ ہے، تو سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے زیادہ پاک دامن ہے، اور بندہ خدا کا معلوم پر تو یہ تمہیں لگتی رہی ہے، یوسف علیہ السلام نے صبر کیا تو اللہ عز و جل نے بادشاہی عطا فرمائی، خیر اس عورت کو سامنے لایا گیا، کہا بھائی کیا کہتی ہے، کہا یہ بچہ اس کا ہے، کہا یہ میرا مرید ہے، یہ کرنا تو دور کی بات سوچ بھی نہیں سکتا، آپ نے شاید فرمایا بچہ کدھر ہے، اٹھایا ہوا تھا گود میں، کہا اس کا پر یہ اوپر سے پلہ اٹھا، چادر اٹھائی تو کہا خواجہ معین الدین چشتی کہتے ہیں، اس بچے سے کہا بچہ بول تیرا ابا کون ہے، اس بچے نے زبان کھولی جو 1-2 ماہ کا تھا، اس نے کہا السلام علیکم یا کتب الاقطاب، اے کتب الاقطاب آپ پر سلام ہو، اور کہا یہ عورت جھوٹ بولتی ہے، میں تو فلاں کا بچہ ہوں، میں تو فلاں کا بچہ ہوں، خواجہ رو پڑے، کہا مولا تیرا شکر کہ تو نے میرے ذریعے سے میرے مرید کی پردہ پوشی کی، تو نے اس پر کرم کیا، میں یہاں سے کہنا کیا چاہتا ہوں، ایک بچہ جو 2-3 ماہ کا، یہ چھوٹا بچہ جو بول نہیں سکتا وہ بولا، وہ درباروں پر گھنگرو ڈال کر ناچنے سے نہیں، چرسوں کے سوٹے لگا کر یہ کرامتیں نہیں ملی، یہ ڈالیاں چڑھا کر یہ کرامتیں، بولا یہ ڈالیاں چڑھا کر یہ کرامتیں نہیں ملی، یہ چرسوں کے سوٹے لگا کر کرامتیں نہیں ملی، یہ زنانیوں کی طرح بال رکھ کر لٹے رکھ کر یہ کرامتیں نہیں ملی، 10 انگوٹھیاں پہننے سے کرامتیں، اللہ کی شریعت پر عمل کرنے سے اللہ نے کرامتیں دی، خواجہ جب جاتے ہیں سرکار کی بارگاہ میں مدینہ شریف تو اندر سے آواز آتی ہے کہ معین الدین کو بلاؤ، خادم جا کر عرض کرتا ہے معین الدین کون ہے، بہت سارے تھے، دربار میں جا کر عرض کیا آقا یہاں تو بہت سارے معین الدین ہیں، فرمایا جو ہندوستان سے آیا ہے اس کو بلاؤ، دربار کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، قبر انور سے آواز آتی ہے السلام علیکم یا کتب الاقطاب یا کتب المشائخ، اے پیروں کے پیر تجھ پر محمد سلام فرما رہا ہے، سبحان اللہ، میں تجھے سلام کہتا ہوں، ہندوستان جاؤ میری ملک، اسی لیے آپ کو نائب رسول بھی کہتے ہیں، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے نائب، اور پھر جب وفات کا وقت قریب آیا کمرے کو بند کیا، آج 6 رجب ہے، نماز جمعہ کے بعد انشاءاللہ کے اظہار ثواب کے لیے شریعت پر اتنا عمل، اللہ کی محبت میں فنا،
بلکہ پیر و مرشد کے ساتھ جب بیت اللہ کا طواف کر کے فارغ ہوئے مزار رحمت کے نیچے کھڑے ہوئے، پیر و مرشد نے عرض کی مولا معین الدین کو تیری بارگاہ میں پیش کرتا ہوں، قبول کر۔ غیر سے آواز آئی عثمان خرمدی ہم نے تیرے اس مرید معین الدین کو شرف قبولیت عطا فرمایا۔ سبحان اللہ۔ وفات کا وقت ہوا نا، جب رات کو اندر گئے، فجر کا وقت قریب ہے، مختصر بات ہے، اندر فوت ہو گئے، سجدے کی حالت میں تھے، پردہ کر گئے، دروازہ کھولا، ہلایا تو سجدے میں تھے، جب سیدھا کر کے لٹایا تو پیشانی پر لکھا ہوا تھا حبیب اللہ مات فی حب اللہ، اللہ کا حبیب اللہ کی محبت میں شہید ہو گئے۔ سبحان اللہ۔ اور یہ کرامتیں، یہ منصب، یہ مقام، یہ شریعت کی خلاف ورزی سے نہیں، یہ اللہ کی شریعت پر عمل کرنے سے ملا۔ اللہ صاحب جب سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔